پارہ نمبر 24 سورۃ المومن، پارہ نمبر 24 ربع ہے، سورہ زمر ختم ہو رہی ہے اور اس کے آگے ہے سورۃ المؤمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن، مؤمن اور مومن یہ ایک ہی لفظ ہے، اصل میں یہ مؤمن ہے اور عربی کا ایک قانون اس پہ جاری ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر اسی لفظ کو ہم مومن پڑھتے ہیں۔ لفظ مومن اللہ کی صفت بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ صفت اپنے لیے بھی استعمال فرمائی کہ اللہ کی ذات مومن ہے، اور اسی طرح لفظ مومن یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بندے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مومن۔ مومن کا لفظ امن سے بنا ہے، اور جب یہ لفظ مومن بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا، امن فراہم کرنے والا۔ اب اللہ کی ذات کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات مومن ہے، یعنی اپنے بندوں کو امن کے ضابطے فراہم کرتی ہے۔ اور جب یہی لفظ مسلمان کے لیے جیسے ہم مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان کر اپنے آپ کو بچا لیا، مومن ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو بچانے والا جہنم کی آگ سے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے والا، گویا کہ مومن وہ ہوتا ہے بنیادی طور پر جس کے اعمال، اخلاق اس بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں کہ ہر موقع پر وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اسی لیے مومن کو مومن کہتے ہیں، بچانے والا۔ یہ کام مجھے جہنم میں لے کے جائے گا، لہٰذا میں تو اس سے بچوں گا۔ جو بچ جائے اسے مومن کہتے ہیں۔ ایک مومن کا معنی یہ ہے۔ مومن کا ایک معنی یہ ہے دوسروں کو امن فراہم کرنے والا۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو بچانے والا۔ اچھا، بات دونوں کی ایک ہی جیسی ہے، بڑا سادہ سی بات ہے۔ جو اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ حقیقت میں دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، آپ موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو بھی بچا رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی گاڑی کو غلط چلا رہے ہیں تو آپ اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، دوسرے کا بھی نقصان کریں گے۔ تو کتنی پیارے جملہ اور لفظ استعمال کیا اللہ نے، مومن۔ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی میں لگ نہ جائے۔ تو بالکل اسی طرح جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، اسے مومن کہتے ہیں۔
پھر اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر مومن کی کئی صفات بیان فرمائی ہے۔ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیا مومن کی صفات جو رب ذوالجلال نے 18ویں پارے کے شروع میں قد افلح المؤمنون کی پوری ترتیب، پھر اسی طرح مدنی صورتوں میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی، مومن تو ہوتے ہی یہی ہیں، اور اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو صفات بیان کی، مثلا مومن کسی پہ لعنت نہیں کرتا، اگر میں خدا نخواستہ کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو میں مومن اس درجے کا نہیں ہوں، کامل مومن نہیں ہوں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کسی کو تانا نہیں دیتا، خدا نخواستہ اگر میں کسی کو تانا دیتا ہوں تو اس حدیث کی روشنی میں مومن نہ ٹھہرا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بد زبان ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا، خدا نخواستہ میں بد زبانی کرتا ہوں تو پھر بھی مومن نہیں ہوں۔ تو گویا کہ مومن اللہ کی ذات بھی ہے اور مومن بندے بھی ہیں، اور بندوں کے حوالے سے پھر اس کے دو حصے ہو گئے، اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کے لیے امن فراہم کرنا۔ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مکی صورت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اگر حج کا ہی فلسفہ دیکھا جائے تو فرمایا کہ جب تم احرام پہن لو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب تم نے یہ چادریں پہن لی ہیں، اب نہ تو تم نے فسق یعنی گناہ کی کوئی بات کرنی ہے، نہ وہاں پر اپنی ازواجی زندگی کے پہلو کی کوئی بات کرنی ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرنا ہے، بچ بچ کے چلنا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس سفر میں بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوئی، کچھ اب بھی چلے، صورت کی روشنی میں ہی حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ سفر ہے ہی صبر اور شکر کا۔ جو بندہ دوران حج صبر اور شکر ان دو چیزوں کو اپنی طبیعت پہ نافذ کر لے، جگہ جگہ پہ موقع بنتا ہے لڑائی کا۔ کوئی آپ کے آگے گزر گیا، کھانے کے موقع پہ بعض دفعہ تلخی پیدا ہو سکتی ہے، بس پہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ادھر ادھر جاتے ہوئے، بڑے مواقع، ایک موقع نہیں۔ جیسے ہی یہ خاص کیفیت ہے، جیسے ہی بندہ احرام پہن لیتا ہے ویسے ہی لڑائی کے موقع نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا ولا جدال، پھر یہ خاص قسم کی پریکٹس اللہ رب العزت احرام کی حالت میں کرواتا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح دوران احرام تو نے اپنے آپ پہ قابو رکھا، احرام کے بعد بھی اسی انداز کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اس حالت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ سورہ مومن مکی صورت ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب کو اتارا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو غلبے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی غلبہ اسی کا ہے اور وہ تمہارے معاملات کو جانتا بھی ہے۔ اگلی بات فرمائی غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ دو صفات یہاں پر اللہ نے فرمائی۔ غافر الذنب، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ کی ذات کا کہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ وہ خود معاف کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری، ہم جلدی کسی کو معاف نہیں کرتے۔
معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، سوائے چند حالات ہیں جو شریعت نے وہ بھی متعین کر دی ہیں۔ عام حالات کے اندر، عام حالات سے کیا مراد ہے؟ آپ دوران سفر ہیں تو دوران سفر بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں تو وہاں پر فوراً معاف کر دیں۔ چند لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو تو وہاں پر مزاج کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، وہاں پر آپ فوراً معاف کر دیں۔ معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، یقین جانے اللہ اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک سادہ سی بات ہے، دیکھیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور لفظ حدیث پاک کے یہ ہے کہ ابھی آنسو زمین پہ نہیں گرتے، نافرمانی کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جتنی مرضی خلاف ورزی ہو، حتیٰ کہ ایک بندے نے شرک بھی کیا ہو اور ابھی فوت نہیں ہوا اور اس سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، ندامت کا اظہار، اور ابھی آنسو نہیں گرے، بس نادم ہو گیا، آنسو ابھی نیچے نہیں گرے، اللہ اس سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیوں رگڑا پھیرتے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں، رب اتنا کریم اور رحیم ہے کہ اس کی بارگاہ میں دو آنسو بھی نہیں نکلے اور اللہ اس سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم کیا رب سے بھی بڑی شے بن گئے ہیں؟ ایک بندہ اگر آپ سے معافی مانگتا ہے، یقین جانیں دیر نہ کیا کریں، یہ سمجھ کر کہ میرا اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، آپ معاف کر دیا کریں، اس رحمت کے صدقے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے، ہماری سوچیں بڑی چھوٹی ہیں۔ اب اللہ کا انداز کیا ہے؟ شیطان سے جب مکالمہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت جملہ ارشاد فرماتا ہے شیطان کے مقابلے میں، شیطان نے کہا لَأَغْوِيَنَّ عِبَادَكَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، تو گمراہ کرتا رہے، اور جب میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، تو ہم میں رحمت کیوں نہیں آ جاتی؟ ہم میں کرم کیوں نہیں آتا؟ ہم کریم کیوں نہیں بنتے؟ کریم بنے، رحیم بنے، کسی کی ندامت کو قبول کر لیں، چاہے بناوٹی ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ بھی ایک نسخہ ذکر اللہ، ہم کہتے ہیں انہوں نے کہڑی دلوں معافی منگی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو آپ کی یہ ادا بھی پسند آ جائے گا کہ اس نے چلو معاف تو کیا ہے نا۔ جب آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت معاشرے پہ آتی ہے۔ معافی قبول نہ کروانا یہ شیطانی عمل ہے، تو جب آپ معافی نہیں دیتے تو پھر معاشرے کے اندر تناؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا تناؤ بڑھتا چلا جائے پھر دوبارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والی، بخشنے والی، اور اس سے انسان کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ سب سے دو کام بڑے مشکل ہوتے ہیں زندگی کے اندر، نماز پڑھنا آسان ہے، تسبیح کرنا آسان ہے، اچھا نیکی کا کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام ہے حرام سے بچنا، یہ مشکل کام ہے۔ نیکی کا کام کرنا آسان ہے، آپ عبادت کر لیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، حج بھی آسان ہے، مگر حرام کا کام چھوڑنا بڑا مشکل کام۔ بد نگاہی حرام ہے، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، زور لگتا ہے بندے کا۔ اسی طرح حرام کھانا، اب یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے رکنا بڑا مشکل کام ہے۔ غیبت، چغلی، بعض دفعہ بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے ساتھ چغلی اور غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ مشکل کام ہے، ایک تو یہ مشکل کام ہے، نمبر دوسرا مشکل کام ہے
جس کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جائے اس کے بارے میں کثرت سے دعا کرنا خیر کی۔ میں آپ کو بڑا نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نسخہ اپنی زندگی میں حرز جاں بنا لیں، یقین جانیں آپ اتنے دل کے بادشاہ بن جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں عطا فرمائے گا۔ جس کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جائے، ہوتی ہے کئی دفعہ ہوتی ہے، کسی کے رویے کی وجہ سے آپ کسی سے اچھا کرتے ہیں، وہ اگر سے اچھا رسپانس نہیں بعض دفعہ دے رہا ہوتا تو دل میں آ جاتی ہے یار یہ کیسا بندہ ہے۔ یقین جانیں فوراً مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اس شخص کے بارے میں دعا کرنا شروع کریں، یا اللہ اس کی خیر فرما، اس کو بلائیاں عطا کر دے، اس کو بہتریاں عطا کر دے، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیر عطا کر دے۔ بڑا مزہ آئے گا، بڑا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ اپنی زندگی میں ضرور اس کو استعمال کریں، آج سے ہی استعمال کر کے دیکھیں۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کچھ تلخیاں ہیں، آج سے دعا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ سیدھے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اگلے کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ خود اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کو پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ وقابل توبی، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ساتھ ہی فرمایا شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، صاحب انعام۔ لفظ طول عربی زبان کے اندر وسعت کے لیے استعمال کیا ہے، وہ بندہ جو دوسروں کو عطا کرتا ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے صاحب الطول، دینے والا، انعاموں کی اکرام کرنے والا۔ تو اللہ کی ذات انعام و اکرام کرنے والی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر، جتنی مرضی دوڑ لگا لو، آخر کار لوٹنا اسی کے پاس۔ جیسے میں نے تقریر میں بھی، جمعے کی تقریر میں حدیث پاک عرض کی، حضور نے کتنے پیار سے جملہ ارشاد فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد زمین پہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں یہ ماحول بنا ہوا ہے تو 100 سال کے بعد کا سوچیں، یہاں پر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے، بچے بھی اگر بیٹھے ہیں تو تقریباً 100 سال کے بعد یہ بچوں میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، نئی مخلوق ہوگی، نئے لوگ ہوں گے۔ تو وقت بڑا تھوڑا ہے، موت پہ یقین انسان کو صحیح سیدھا کرتی، لوٹنا اسی کی بارگاہ میں ہے۔ آگے ایک بات ارشاد فرمائی اللہ نے معاشرتی نفسیات سمجھانے کے لیے۔ یقیناً جب انسان راہ خدا میں چلتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، شیطان نے اپنا زور لگانا ہوتا ہے، آپ اللہ کے حکموں کو آگے پہنچاتے ہیں تو فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑا کرتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، جو دیندار بندہ ہوتا ہے نا وہ مسکین سا ہوتا ہے، وہ جھگڑالو چونکہ ہوتا نہیں ہے، اور دوسرے لوگ بڑی اپنی وجاہت کے ساتھ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جواب دی۔ ہم بعض دفعہ مرعوب ہو جاتے ہیں، اچھا یار یہ بندے کچھ کر ہی نہ دیں، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ کے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سب ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے ایک اختراعات ہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ بس اللہ کا کام کریں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ گھوم رہے ہیں
فلا یغررک، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، غرر دھوکے کو کہتے ہیں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم ان کا پھرنا، کبھی ادھر شوکا شاکی دکھا کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی مونچھوں کو تاؤ دے کے جا رہے ہیں، کبھی ایک انداز ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کا جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث کی، وہ بڑے انداز اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ بزدل کی بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں بزدل کی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ وقتی طور پر اپنے آپ کو بڑی چیز کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک علامت یہ بزدلوں کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 2، بزدل کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں، کوتاہیاں سارے اس نے کیے ہوتے ہیں، مگر وہ آواز اونچی کر کے اس کے الزام دوسروں پہ دے دیتا ہے، یہ ایک بزدل کی دوسری علامت ہوتی ہے۔ کئی علامتیں ہیں، ان میں سے یہ 2 علامتیں یہ ہیں کہ وہ اپنی کوتاہی کو دوسرے کے سر پہ ڈال دیتا ہے، کمزوری اس کی اپنی ہوتی ہے، دیتا کسی کو نسبت ہے، اور اسی طرح ایک علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر وہ لوگوں کے سامنے اپنا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، شہروں میں، دیہاتوں میں، گھروں میں، بازاروں میں ان کا تقلب کہتے ہیں بار بار پھرنا، شور مچانا، ان کا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس جھاگ ہیں، طاقت ان کے پاس نہیں ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے ایک مثال دے دی سمجھانے کے لیے، کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا نبیوں کو، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بڑے بڑے گروہ آئے، نمرود آیا، حامان آیا، شداد آیا، فرعون آیا، اس نے بھی یہی کام کیا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے اپنے رسول کے ساتھ، لِيَأْخُذُوهُ، کہ وہ رسول کو پکڑ لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کریں باطل طریقے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس جھگڑے کے ساتھ اس حق کو کیا کر دیں؟ ڈگمگا دیں، ہٹا دیں۔ جھگڑا ہر بندے نے کوشش کی ہے حق کو مٹانے کی، باقاعدہ اکٹھے ہوئے لوگ جھگڑے کے ساتھ تاکہ ہم حق کو دبا دیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ لہذا سادہ سی بات، کام اللہ کا کریں، اللہ کے کام کے دشمنوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، سادہ سی دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھے ہی آگے ڈھال بناتا ہوں، جو شریر لوگ ہیں اور جو مشورے کرتے ہیں تیرے دین کے خلاف، میں تجھے ہی ان کے سامنے بطور ڈھال کے پیش کرتا ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر رسول کی امت جو رسول کے خلاف تھی، ان ساروں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے کہ اس رسول کو پکڑ لیں، اس رسول کے ساتھ جھگڑا کریں تاکہ حق کو دبایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا پکڑنا پھر کیسا رہا۔ اللہ مثال دے رہا ہے میرا پکڑنا پھر کیسا رہا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طرح تیرے رب کی بات پوری ہوئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، یہ سارے کے سارے اصحاب النار ہیں۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، 7ویں آیت، 5ویں اور 6ٹی اور 7ویں، اس کے بعد آگے نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر
فرشتوں کی ایک بات بتا رہا ہے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ کر کیا رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، پہلا کام وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، پہلا کام، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ فرشتے دوسرا کام کر رہے ہیں، اور تیسرا کام کیا کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں، یستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے تین کام کر رہے ہیں، پہلا کام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، دوسرا کام اس پہ ایمان لاتے ہیں، تیسرا کام ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار، سما لیا ہے تو نے اپنی وسعت میں، تو نے ہر چیز کو رحمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ، کیا مطلب، اے اللہ دنیا کی ساری چیزیں تھوڑی ہیں، تیری رحمت بڑی ہے، یہ سادہ سا اس کا مطلب ہے، ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تیری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، ساری چیزیں تھوڑی ہیں، تیرا علم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں، فاغفر، اے اللہ بخش دینا، دیکھیں دعا فرشتے کر رہے ہیں، اے اللہ بخش دینا، کن کو، للذین تابوا، اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی، جو واپس پلٹ آئے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی، ان کو معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، اور توبہ کر کے تیرے راستے پہ چل پڑے، اے اللہ جنہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد تیرے راستے پہ چل پڑے، ان کو معاف کر دے، واقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور بھی دعائیں ہیں آگے، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔